آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا، ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں، قومی مجرم آپ نے قرار دیا، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹینشن جو دی گئی تھی وہ فتنے سے مقابلے کے لیے دی گئی تھی. تو آپ احتساب کی بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ نے ایکسٹینشن بھی دی، تو اگر احتساب ہوتا ہے تو پھر تو احتساب کے دائرے میں آپ بھی آ جائیں گے. نہیں دیکھیں، جو ایکسٹینشن میں نے بڑی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بات کی تھی. دیکھیں، ہم نے ایکسٹینشن میں ووٹ نہیں دیا. یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن میں ووٹ دیا. ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوئی ہے اگست میں، 22 اگست کو جب یہ وزیر اعظم نے جانا تھا امریکہ، تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ایکسٹینشن دی تھی ان کو. لیکن جو نوٹیفیکیشن کیا وہ وزیر اعظم نے اپنے آفس سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جب یہ معاملہ نومبر میں پہنچا، جب ایکسٹینشن دی گئی، گورنمنٹ نے ایکسٹینشن دی، جب وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، اس کے اوپر کسی سیاسی جماعت نے اعتراض نہیں کیا. لیکن جب قانون سازی ہوئی تھی اس وقت تو آپ نے حمایت کی تھی اس کی. تو بھئی قانون سازی جو ہے وہ قانون سازی کو ایکسٹینشن دینے کی تو نہیں ہوئی تھی. قانون سازی یہ ہوئی تھی کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار میں حاصل ہوا جو کہ پہلے بھی حاصل تھا. وہ تو جب نومبر میں بات آئی، یعنی ایکسٹینشن ہوتی ہے اگست میں، نومبر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ سمری بھیجنی تھی صدر کو، تو انہوں نے تو وہ سمری جو ہے وہ بھیجی نہیں، اور خود ہی انہوں نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، اور یہ غلط ہے، غیر قانونی ہے. پھر اس کے بعد وزیر اعظم نے سمری بھیجی صدر کو. لیکن رانا صاحب مسئلہ تو پھر جنرل باجوہ کا تھا نا، جن کو آپ قومی مجرم کہہ رہے ہیں. آپ ان کی بات سن لیں کہ پھر انہوں نے صدر کو سمری بھیج دی اور صدر نے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر دیا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ دونوں وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ جو ہے ان کا حال دیکھے کہ وہ جو ہے وہ اس کی کیبنٹ سے اپروول نہیں لی. پھر وہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے گئی. مین ٹائم جو ہے وہ ہائی کورٹ میں پٹیشن، سپریم کورٹ میں پٹیشن ہو گئی. تو سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے متعلق قانون نہیں ہے. تو پھر قانون بنایا گیا. چلیں رانا صاحب، ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک دفعہ آپ ہی کا بیان سن بھی لیتے ہیں، آپ بھی سن لیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہم نے وزیر جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہیں جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. دیکھیں، بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں. شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. تو اس لیے اس صورتحال میں بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. رانا صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ توسیع دینا حکمت عملی کا حصہ تھا. دیکھیں، میں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ جو ووٹ ہے وہ توسیع کا ووٹ نہیں تھا. وہ توسیع کا اختیار پرائم منسٹر آفس میں دینے کا ووٹ تھا. پرائم منسٹر کو اختیار دیا گیا کہ وہ توسیع دے سکتے ہیں. ہم نے اس لیجسلیشن کو، جس لیجسلیشن کو گورنمنٹ کرنے جا رہی تھی، ہم نے اس کو روکا نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی ہم نے ایکسٹینشن دی ہے یا ایکسٹینشن پہ سائن کیے ہیں، یہ بات غلط ہے. یہ بات فیکچولی غلط ہے. وہ لا بنا ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے، وزیر اعظم ایکسٹینشن دے نہ دے اس کی صوابدید ہے. صحیح. تو اس وقت کا تقاضا یہ تھا جو آپ نے انٹرویو میں کہا ہے، اس وقت کا تقاضا کیا ہے پھر آپ کی سوچ، مسلم لیگ نون کی سوچ؟ جن کرداروں نے، اس میں صرف باجوہ صاحب یا فیض حمید صاحب ہی نہیں ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہیں. اس میں جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے. وہ بابا رحمت عرف بابا لانتے بھی ہے، اس کا شاید ان سے بھی زیادہ رول ہے. تو معاملہ یہ کہ جن کرداروں نے ملک کو اس مصیبت، اس مشکل یا اس بحران میں دھکیلا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا، فیض آباد دھرنا کیس 28 ستمبر کو سماعت کی ہے، اس میں میاں نواز شریف نے کی. ٹھیک ہے. رانا صاحب، فیض آباد دھرنا کیس 28 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون اس کیس سے کیا ایکسپیکٹ کری ہے؟ کیونکہ جنرل فیض کے احتساب کی بھی آپ بات کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ان کا نام بھی ہے اس میں. فیض آباد دھرنا کیس
دیکھیں فیض آباد دھرنا جو ہے اس میں یہ بڑا واضح طور پہ جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کا یہ کام نہیں ہے، جن کو ملک کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے جو ہے وہ معاملات چل کر کریں کہ لانگ مارچز کروائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدے کروائیں، پھر کسی کو گرائیں کسی کو بنائیں، تو ان کا یہ اس فیصلے میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں جب یہ کیس وہاں پہ سماعت کے لیے آتا ہے تو اس میں پھر سپریم کورٹ کیا ڈائریکشن دیتا ہے ڈیفینس منسٹری کو، جو بھی متعلقہ لوگ ہیں، تو اس کے بعد یہ چیز واضح ہوگی۔